بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا۔ ملک الموت علیہ السلام انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تمانچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ملک الموت نے جا کر اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے وہ تو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھو۔ ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے 1 سال مزید آپ کو عمر مل جائے گی۔ فرشتے نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا، پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر ابھی ہی قبول ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے ایک پتھر پھینکنے کی مسافت کے بقدر ارض مقدس کے قریب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا جو کہ راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عقیدے کے باب میں اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ بعض متعددین یہ کہہ کر اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہ بات ممتنع ہے کہ وہ فرشتے کو تمانچہ ماریں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ فرشتہ کیونکہ انسانی شکل میں ان کی جان نکالنے کے لیے آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بشری تقاضے کے تحت یہ سوچ کر کہ یہ کون ہوتا ہے میری جان لینے والا، اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھایا اور اتفاقاً آنکھ پھوٹ گئی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ فرشتہ ہے تو یقیناً تمانچہ نہ مارتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہی فرشتہ جب دوبارہ آیا اور ایسی بات کہی جو اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے پر دلالت کر رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ فرشتے نے انہیں بیل کی پشت پر ہاتھ رکھنے کی صورت میں ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں کی بقدر سالوں کی زندگی کی مہلت دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ اور انہی امور غیب میں سے علامت قیامت بھی ہیں، مثلا دجال کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابتہ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور اس قسم کی دیگر علامات جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے علامات قیامت میں سے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، دجال کا نکلنا۔ دجال لغوی اعتبار سے دجل سے ماخوذ ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، اور دجل کا معنی جھوٹ، مکاری اور فریب ہے۔ شریعت کی روح سے دجال ایک انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص ہے جو آخری زمانے میں آئے گا اور ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کا خروج سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ سنت سے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ، میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تمام مسلمانوں کا دجال کے خروج پر اجماع ثابت ہے۔ دجال کا قصہ۔ دجال کا مختصر قصہ یہ ہے کہ دجال شام و عراق کے مابین راستے سے نکلے گا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے گا۔ اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں، عورتوں اور دیہاتیوں پر مشتمل ہوگی۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے پیروکاروں میں شامل ہوں گے۔ جس طرح ہوائیں بارش کا پیچھا کرتی ہیں، اسی طرح دجال بھی پوری زمین میں گھومے پھرے گا، البتہ مکہ اور مدینے میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ فرشتے اسے مکہ و مدینے میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ اس کے زمین میں رہنے کی مدت 40 دن ہوگی۔ پہلا دن 1 سال جتنا طویل ہوگا، جبکہ دوسرا دن 1 ماہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام حسب و معمول ہوں گے۔ یہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا۔ یہ بہت بڑا فتنہ آزمائش ہوگا۔ آسمانوں کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو اناج وغیرہ اگانے کا حکم دے گا
تو زمین اگانا شروع کر دے گی۔ اس کے پاس جنت اور جہنم بھی ہوگی، لیکن اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی اور جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے ڈرایا اور خبردار کیا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص دجال کے خروج کا سن لے وہ اس سے دور ہی رہے، اور جو دجال کو پالے وہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے۔ نمبر 3، نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن سے دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی بات منقول ہے۔ سنت سے دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام ضرور حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے۔ اجماع امت سے دلیل، مسلمانوں کا عقیدہ نزول عیسیٰ علیہ السلام پر اتفاق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں کا سہارا لیتے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب المنارۃ البیضاء پر اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا تحت نگاہ پھیلی ہوئی ہوگی، جو کافر بھی اس ہوا کو سونگھ لے گا وہ اسی لمحے مر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے حتیٰ کہ اسے باب لد پر پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے اور صلیب توڑ دیں گے، جز یہ موقوف کر دیں گے حتیٰ کہ روئے زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حج و عمرہ بھی کریں گے۔ مسلم بعض باتیں بخاری میں بھی ہیں۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ قتل دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حیات رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج۔ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں اور فی الوقت موجود ہیں۔ واقعہ ذی القرنین کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری اور فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، کھڑا ہو اور اپنی اولاد میں سے جہنمی گروہ کو الگ کر لے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ کیونکہ بیس النار تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے۔ متفق علیہ یاجوج ماجوج کا خروج، جسے علامت قیامت قرار دیا گیا ہے، ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوا بلکہ آخری زمانے میں ہوگا۔ البتہ اس کی ابتدائیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آغاز ہو گیا تھا۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنایا اور فرمایا، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا قرب قیامت خروج کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حدیث سے دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، جو کہ یہ ہیں: الدخان دھواں، الدجال الدابتہ زمین سے جانور کا نکلنا، مغرب سے سورج کا نکلنا، نزول عیسیٰ بن مریم، یاجوج ماجوج،
3 دفعہ دسایا جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ العرب میں، اور ان سب کے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی اور تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیلے گی۔ زمین سے جانور کا نکلنا۔ الدابۃ لغت میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر رینگتی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد وہ جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ قرب قیامت نکالے گا۔ اس کا خروج بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سنت سے دلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو ذکر کیا، ان میں سے دابۃ الارض کا بھی ذکر فرمایا۔ دابۃ الارض کے خروج کا مقام اور اس کی صفات کے متعلق قرآن اور سنت صحیحہ سے کوئی بات ثابت نہیں، البتہ بعض احادیث میں اس حوالے سے کچھ ملتا ہے، لیکن ان احادیث کی صحت محل نظر ہے۔ البتہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ ایک جانور ہوگا جو لوگوں کو عذاب اور ہلاکت کے قریب آ چکنے سے ڈرائے گا اور خبردار کرے گا۔ نمبر 6، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ اس آیت میں بعض آیات سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ سنت سے دلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان فائدہ مند نہ ہوگا۔ یہی وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ ترجمہ، قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں برحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ہر نماز میں اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ فتنہ قبر حق ہے، منکر و نکیر کا قبر میں سوال کرنا حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا بھی برحق ہے، اور یہ دوبارہ جی اٹھنا اسرافیل علیہ السلام کی سور پھونکنے سے وقوع پذیر ہوگا، تو سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔